ہر وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا اس قسم کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک ناپید ہیں، اور اس مٹی کے ذروں کو ہوا کے جھونکے صدہا بار الٹ پلٹ کر چکے ہیں اور کہیں کا کہیں اڑا کر پھینک آئے ہیں، دشت و جبل کی پہنائیوں میں بکھرے ہوئے ان ذروں کو اکٹھا کرنا کیسے باور کر لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامت ترتیب کے اعتبار سے 75ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کے بارے میں کفار و مشرکین جن شکوک و شبہات میں بری طرح گرفتار تھے، کئی قسمیں کھا کر ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جس چیز کو تم محال سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناک احوال کا ذکر کیا گیا اور غافل انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کی تصویر کھینچ دی گئی۔ ہر وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا اس قسم کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک ناپید ہیں، اور اس مٹی کے ذروں کو ہوا کے جھونکے صدہا بار الٹ پلٹ کر چکے ہیں اور کہیں کا کہیں اڑا کر پھینک آئے ہیں، دشت و جبل کی پہنائیوں میں بکھرے ہوئے ان ذروں کو اکٹھا کرنا کیسے باور کر لیا جائے گا؟ پھر کئی انسان تو ایسے تھے جو سمندر میں غرق ہوئے اور مچھلیوں کا نوالا بن گئے، کئی لاشوں کو گدھ اور دوسرے پرندے چٹ کر گئے، کسی کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ ان سب کا جمع ہونا، پھر ان کا پہلی حالت میں لوٹ کر وہی انسان بن جانا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ وہ اپنے فکر کے گھوڑے دوڑاتے اور آخر اس نتیجے پر پہنچتے کہ قیامت کا برپا ہونا محض خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابتدا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نزول وحی کے وقت بڑی مشقت محسوس فرماتے، اس بات کا احساس بے چین رکھتا کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں۔ اس لیے جب جبرائیل امین کلام الہی کی وحی کرتے تو حضور جلدی جلدی ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ فرمایا، اے میرے حبیب، وحی کو آپ کے لوح قلب پر ثبت کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھانا، اس کے اسرار و معارف پر آگاہی بخشنا بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ آپ اس بارے میں ہرگز متفکر نہ ہوا کریں۔ اس اطمینان دہی کے بعد یہ بتایا کہ قیامت کے روز اللہ کے نیک بندے جب حاضر ہوں گے تو ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ ہوں گے، ان کی مشتاق نگاہیں انوار الہی کے دیدار میں مستغرق ہوں گی، لیکن بدکار لوگ جب وہاں پکڑ کر لائے جائیں گے تو ان کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی، خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ پھر ایسے لوگوں کی موت کا منظر پیش فرمایا گیا۔ دوسرے رکوع میں نام لیے بغیر مکہ کے ایک مغرور اور خود سر یعنی ابو جہل کے اطوار و احوال فرمائے گئے اور اس کو اس کے فطری انجام سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑ سکیں۔